بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے۔ آج ہم خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، خلاصہ کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے۔ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب تک آپ توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کو نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، جو آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، خلاصے کے لیے آپ کو توجہ، محنت اور اچھی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، خلاصہ کہتے کس کو ہے؟ خلاصہ کہتے ہیں شارٹ کٹ چیز کو، یعنی کوئی بھی کہانی، کوئی بھی سبق، کوئی بھی نظم، کوئی بھی حمد آپ نے پڑھی ہے، اس نظم کو، اس سبق کو، اس کہانی کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا، اس کو خلاصہ کہتے ہیں۔ مختصر کر کے لکھنا، اپنے الفاظوں میں لکھنا، اس کو خلاصہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز خلاصہ لکھنے کی جو چیز شرط ہے یا اصول ہے، یا آپ کے ذہن میں جو پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ، آپ اس خلاصے جس کا لکھ رہے ہیں، جس سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ غور کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ کہانی آپ کے ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جائے گی۔ اور پھر نمبر 2، جو چیز اہم ہے اس سبق کے اندر، اس کے اوپر آپ نشان لگا دیں، اہم نکات کے اوپر آپ نشان لگائیں یا اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور خلاصہ لکھتے ہوئے ان اہم نکات کو، ان اہم جملوں کو آپ اپنی خلاصے کے اندر ضرور تحریر کریں۔ اسی طرح خلاصہ شارٹ کٹ چیز کو کہتے ہیں، مختصر چیز کو کہتے ہیں۔ آپ نے پورے 2 4 پیج نہیں پڑھنے ہیں خلاصے کے اندر، آپ نے اپنے الفاظ میں اور اس کہانی کا، اس سبق کا 1/4 حصہ لکھنا ہے۔ پورا سبق نہیں لکھنا، 1/4 حصہ لکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترتیب کا خیال ضرور رکھیں۔ ترتیب کا خیال کیسے؟ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کا خلاصہ لکھیں، تو پھر آپ خلاصہ کیسے لکھیں گے؟ ترتیب کے ساتھ۔ ان کی دوستی کا پہلے ذکر کریں گے، پھر ان کی شرط کا ذکر کریں گے، پھر ان کی ریس کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ اس کہانی کے اینڈ کی طرف آئیں گے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم اینڈ سے شروع کریں اور پھر شروع تک آ جائیں۔ جو الفاظ آپ نے شروع میں لکھنے تھے وہ آپ آخر میں لکھ دیں، جو آخر میں لکھنے تھے وہ شروع میں لکھ دیں، جو درمیان میں لکھنے تھے وہ آخر، ایسا نہ ہو۔ اور پھر ایک خلاصے کی اہم چیز ایک یہ بھی ہے، جو سبق آپ نے، جس کا سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، اس سبق کے مصنف کا نام یا سبق کا نام، اگر آپ حمد کا لکھ رہے ہیں، نظم کا لکھ رہے ہیں، تو اس کے شاعر کا نام ضرور لکھیں۔ یہ خلاصے کے اندر چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو خلاصے کی اہم باتیں، اہم اصول سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔